سجدے میں جا کے مانگو دعا یہ خدا سے، اے پیارے لوگو سجدے میں جا کے مانگو دعا یہ خدا سے، خاک وطن کو سیراب کر اپنے کرم کی گھٹا سے، اے پیارے لوگو سجدے میں جا کے مانگو دعا یہ خدا سے۔ کتنی ہنسی پیار کی یہ زمین ہے، کتنی ہنسی پیار کی یہ زمین ہے، اس کا زمانے میں ثانی نہیں ہے، اس کا زمانے میں ثانی نہیں ہے، پیارا ہے ہم کو دھرتی کا چہرہ دنیا کے ہر دل ربا سے، اے پیارے لوگو سجدے میں جا کے مانگو دعا یہ خدا سے، اے پیارے لوگو سجدے میں جا کے مانگو دعا یہ خدا سے، مانگو دعا یہ خدا سے، مانگو دعا یہ خدا سے۔ بہت ساری تالیاں شوکت علی صاحب کے لیے۔ پروگرام کے آغاز سے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ آج 14 اگست نہیں ہے، لیکن اس مہینے کا ہر دن ہمارے لیے 14 اگست ہے۔ یہ ماہ آزادی ہے۔ آج کا ہمارا مذاکرات فل آف ایکشن، کامیڈی، سسپینس، تھرلر ہوگا، کیونکہ آج جو شخصیت ہمارے پاس یہاں موجود ہیں کالم نگاری کی دنیا کے ٹارزن ہیں، تجزیہ نگاری کی دنیا کے رابن ہوڈ ہیں۔ بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا جناب حسن نثار صاحب۔ ارے حسن نثار ہم ہی ہیں، ہم بھی تیرے ہیں پرستہ۔ ویلکم ٹو مذاکرات سر۔ پلیجر از ون آف مائی فیوریٹ پروگرامز یہاں تو، اور ویسے بھی میرا یہ تو پرستار ہے نا، میرے تو یہ رشتے دار ہیں سر۔ میرا اگر انٹریکشن نہ رہتا بچپن میں آپ جیسے ذہین لوگوں کے ساتھ جو صرف موسٹلی آپ ہی میں ہوتے ہیں، میں کالمسٹ نہ بن سکتا۔ شوکت علی صاحب ویلکم ٹو مذاکرات جی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے ہمیں اس موسم میں، اس ماحول میں۔ آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کی وجہ سے ماحول خوشگوار ہے۔ ہری رنگ کا کرتا پایا، پڑھے لکھے ملنگ لگ رہے۔ اچھا دوسرے ملنگ تو منگتے نہیں نا آٹا یا روٹی ملے جا کے، اے بی بی پینا میں کچھ نہیں کھادا، اللہ تیرے بچے جیوں، تیرے سر دا سائیں جیوے۔ پڑھے لکھے ملنگے کس نہ منگتا ہے کہ ملے جا کے؟ ہائے وومین کم آن، آئی ایم ویری ہنگری، آئی ایم ہینڈ ٹو ماؤتھ، آئی ایم ویری پور مین، jobless now. Give me pizza. سر فیصل آباد سے ماشاء اللہ تعلق، فیصل آباد کے لوگ تو بڑے میٹھے، ہنسنے ہنسانے والے، خوشمخ۔ تو آپ کے جب ہم پروگرام دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ حسن نثار صاحب
is irritated by everything and he is allergic to everything and he doesn't like whatever is happening. इतना तल्ख क्यों हो गया है हसन निसार अंदर से? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आप सबसे पूछता हूं कि अगर आपको ये पता चले कि भूख से बिलखते हुए एक बच्चे के मुंह से कोई निवाला छीन के ले गया, कोई किसी बेटी के बहन के सर से दुपट्टा नोच रहा है, आपको ये नजर आ रहा हो, एक मरते हुए बूढ़े की दवाई उठा के किसी ने बेच दी, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? ये लैक ऑफ विजन है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री. जो भूख से बिलखते बच्चे हैं, इस धरती के पास वाफर निवाला है उनको देने के लिए जो कोई और छीन रहा है. मैं चूंकि उनको ज्यादा क्लियरली जानता हूं और ज्यादा साफ तरीके से देखता हूं तो इरिटेट होता हूं. मैं चूंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है जुल्म कहां है. सर कहीं ऐसा तो नहीं कि नीम के पत्तों की गुड़ती हो आपको? नहीं. इतने तल्ख क्यों हैं सर, आखिर वजह क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं ठाकुर साहब, नीम इतनी कड़वी नहीं होती. मैंने तो अब बल्कि मरहूम मजीद निजामी साहब ने कोट भी किया है मेरी ही किताब के एक दिबाचे पे. मैंने खुद लिखा था कि ये टेस्ट करवा लो, बिच्छू या सांप मुझे लड़ेगा ना अगर, वो मर जाएगा. लड़ो जी. मेरी सुलह होगी, मैंने आखिर इतने तलक क्यों हैं? क्या फूलन देवी के साथ टापू खेलते रहे? नहीं चले, ये तो आपका मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हकीकी जिंदगी में भी ऐसे ही है सर? नहीं, शौकत अली के साथ मेरा ख्याल है 40-45 से ज्यादा 70s की बात है. तब से हमारा प्यार मोहब्बत दोस्ती का रिश्ता है. ठीक है, ताहिर सरवर मीर हैं, आपको दो पर्सनल जिंदगी में बहुत आला, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं. बहुत. मैं एम अ वेरी लविंग पर्सन. और एक फिक्रा इनका नहीं भूलता कि शौकत अली, जिस दिन तुम डिसफिगर हो जाओगे ना, बेहतर है कि तुम मर जाओ. अरे अल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा नजर आऊं उस दिन से. यानी इन्होंने तो मशवरे भी करखते हैं. बिल्कुल. तो लेकिन शौकत अली साहब की जवानी की वजह मैं जानता हूँ. क्या? औलाद बड़ी फर्मा बरदार. बेशक जिनकी औलाद फर्मा बरदार हो और टैलेंटेड ही रहते हैं, और टैलेंटेड. अल्लाह का बड़ा करम. शौकत अली साहब का तो इतना जवान गाना होता था, इतने खलो के गांधे सन तो इंडिया से सिख वेला दे रहे होंगे सन. अरे शौकत अली साहब, मजे की मैं आपको बात बताऊं, गाए बगाए आपको हम याद करते रहते हैं. मानुल्लाह साहब जो हैं वो बहुत सुरीला है, बहुत सुरीले, और आपके गाने सुनाते हैं बकायदा तौर. बिल्कुल बिल्कुल उनका हक है, वो तो ये बड़े सुरीला. अगर बैठना कभी शौकत अली साहब गाते हैं तो सारे कहते हैं वाह वाह वाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है, वाह जी वाह. मैं गाता हूँ तो रक्षे रुक जाते हैं. शौकत जाने बात तो हर रोंदा नहीं ना. सर इतने जमाने बदल गए, इतने दौर नए आ गए, लेकिन अभी तक आप उसी, आपका एक अपना एक मुनफरिद स्टाइल है, कोई उसमें चेंज नहीं आई. क्या आप समझते नहीं है कि अब इसको भी रीमिक्स करने की जरूरत है? मैं छोटी सी अर्ज करूं कि एक दफा हमारे माहौल में मेरी वालदा बाजार तो कृष्ण नगर रहंदे सन ते नूहां धीआं उन्हां दे पैर पुट्टन लग पैंदे सन. मैं भी पैर दबान लग पिया. तो मैं अपनी वालदा कोलों हसन साहब पूछा, मैं कि बे जी एक गल दसो, इन्हें फनकार बन जाते ने, इन्हों की गर्दन च सरिया क्यों आ जाता? उन्होंने फरमाया, ना तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं तेरे मुंह चों जहर वाली थैली कट दी. शामिर जी को हमने प्रोग्राम के शुरू में एक छोटी सी टास्क दी थी. हमने शामिर जी से कहा था कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है ना सर, उनके बारे में गाए बगाए हमें बताती जाएं कि उनका फ्यूचर क्या है. नून लीग से शुरू करें फिर. कोशिश की है सर. मैंने यकम जनवरी को कहा था, मैंने कहा जी मुझे तब तो नहीं पता था कि ग्रैंड अलायंस बनेगा. मैं कहा जी एक ग्रैंड अलायंस हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन लेके आ सकता है, और ये जुलाई अगस्त के महीनों के अंदर अंदर जो है. अब वो देखें कि ये चीजें तो इनके खिलाफ पहुंच जा रही हैं. हसन साहब, डू यू एग्री विद द लेडी? मैं तो खवातीन की उन बातों से भी मुत्तफिक होता हूं जो उन्होंने अभी करनी होती हैं. हसन निसार साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, शौकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा. जी दीजिए.
ये अजब मरहलाए उम्र है यारब के मुझे हर बुरी खबर बड़ी खास नजर आती है। डेमोक्रेसी जो कभी पार हुआ करती थी अब वही मुझको देवदास नजर आती है। दूर जाती हुई महसूस ये होती है कभी, हाय कुर्सी ये कभी पास नजर आती है। फड़ के रखी ऐसे मोजिज लोगों ने मेहमान ही भुखे ही रहने घर जाके खाना लाए जी नहीं, अभी जरूरी बात हो रही है। अभी खाना ठंडा हो गया गर्म करे, जरूरी बात हो रही है। बेचारे सौ ही जाते भूखे खाना खाए, अब तो भूख मर गई भाई। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। निसार साहब, 14 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 2014 क्या फर्क नजर आता है सर, और ये जो आने वाला वक्त है ये कैसा होगा? तारीख को मस करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदे को कम नजर आता हो और उसके बाद वो अपनी ऐनक भी तोड़ दे। आहा, गोरे का टोटल था तकरीबन 90 साल का राज। वो आपको इरिगेशन दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निजाम दे गया जी, रेलवे दे गया जी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दे गया, मेडिकल कॉलेजेस दे गया, हत्ता के मुकामी तिब्बी उलूम का भी पहला इदारा वो जो तिब्बिया कॉलेज दिल्ली है वो उन्होंने बनाया। आपका टोटल जो सिविल सर्विस का ढांचा है, आपकी जुडिशरी, आपकी फौज, ये इस तरह की नहीं थी पहले। गोरे के आने से पहले ये कोई यूनिफॉर्म, पेंशन, ये कुछ भी नहीं। आपने रेलवे की पटरियां उखाड़ के बेच दी। आपने उनके इरिगेशन के निजाम को जो आपके लिए देके गया उसको बर्बाद कर दिया। वो कॉलेजेस जिनका नाम पूरी दुनिया में गूंजता था, आज सूरत हाल ये है कि दुनिया की टॉप की 500 यूनिवर्सिटीज में आपका एक इदारा, ना गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कितना बड़ा, किंग एडवर्ड मेडिकल। सो ये है हमारी कमाई। आपने पूछा कैसा होगा? 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। आप यकीन करें, एज अ बहुत हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, 14 अगस्त को ही ये अगवा हो गई और इस मगविया के अगवा की FIR भी आज तक दर्ज नहीं हुई। हम भूल जाते हैं नुमान भाई, पाकिस्तान कैसे बना? सीने दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टहनी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बने। तो ये जो लोग कहते हैं इनकलाब इनकलाब इनकलाब, तो ये क्या है इनकलाब? हर इनकलाब दुनिया का वो पुराने जालिमों को नए जालिमों से रिप्लेस करता है। रातों रात एक दरख्त जवान होकर फल नहीं देता। रातों रात, चाहे वो किसी बहुत बड़े रेसलर की या ड्रामे की औलाद हो, वो रातों रात वो 22 साल का जवान नहीं हो सकता। 22 साल ठीक तरीके से गुजारने पड़ेंगे। अरे वाह। इमरान खान तब्दीली की बात करते हैं, तब्दीली तो कायनात का बुनियादी असूल है। आप कुछ भी ना करें, सारी जिंदगी बिस्तर पे गुजार दें तो आप तब्दील होते रहेंगे। हर दिन आपको कब्र के करीब ले जाता चला जाएगा बगैर आपकी एफर्ट के। अर्ज किया है कि की नहीं हुंदा मेरे देश च की नहीं हुंदा। अच्छा, इत्थे बहुत इबादत हुंदी, रस्से कीर के आदत हुंदी, बदमाशां दे टोले इत्थे, चोर चक्के गोले इत्थे, गमियां इत्थे, शादियां इत्थे हुंदियां ने, बर्बादियां इत्थे लोग अगवा भी हुंदे, दुश्मन भैन भरा भी हुंदे। गैरतमंदां कोलों इत्थे एडा जुल्म वखी नहीं हुंदा, मेरे देश च की नहीं हुंदा। नेक ते पाक इंसान भी इत्थे, वलियां दे सुल्तान भी इत्थे, लखां जाली पीर भी इत्थे, कुत्ते खांदे खीर भी इत्थे, रांझा इत्थे, हीर भी इत्थे, विकदे फिरन शरीर भी इत्थे, विच लोग जमीर भी इत्थे, सप ठूए खंजीर भी इत्थे, जान दुखां विच फसी चंगी, मैनू खट्टी लस्सी चंगी, बेशर्मी दा शरबत यारो मेरे कोलों पी नहीं हुंदा, मेरे देश च की नहीं हुंदा। कि क्यों पाक जमीन ते पैर पलीत पे वाड़ दो? क्यों पाक जमीन ते पैर पलीत पे वाड़ दो? और क्यों आलने विच सप्पां नूं पे ताड़ दो? मैं निकलाला वेंदा रहना नक्शे नूं,
پھر چمدا رہنا لیکاں پاکستان دیاں اور میرے تن تے کپڑا رہن دے او کچھ ترس کرو میں خواب چ سنیا چیکاں پاکستان دی آج آپ دونوں ہمیں احساس دلا کے ہی جائیں گے انشاءاللہ. ایسے معزز لوگوں نے مہمان بھی بھوکے ہی رہنے گھر جا کے کھانا لائیں جی نہیں ابھی ضروری بات ہو رہی ہے کھانا ٹھنڈا ہو گیا گرم کریں ضروری بات ہو رہی ہے بےچارے سو ہی جاتے بھوکے کھانا کھائیں اب تو بھوک مر گئی بھائی. ایسا کسی سیاسی پارٹی نے کہا کہ ہمارے لیے گائے پاکستان کے لیے گاتا ہوں صاحب نے ساتھیوں مجاہدوں گایا اور پھر بہت عرصے تک انڈیا سے آپ کو بلاوا نہیں آیا ناراض ہو گئے سارے. نہیں وہ گایا سے جی جھوٹ بولنی ہے جھوٹھی ہے کاشوانی اچھا کدی سچ بھی تے بول اڈ پٹ جانی ہے تو ایک آفیشل ڈیلیگیشن کے نال میں گیا کے نیر صاحب اتنے دے ڈائریکٹر سن لکھنؤ ریڈیو دے انہوں نے کہا کہ بھائی تو لاہور تو آیا شوکت علی تو سارے آرٹسٹ کہتے ہیں کہ اصل شوکت علی نو ملنا ہے تو میں جس سے گیا تو اوکے جناب کو بی آرٹسٹ کھڑے نے تو اصل نثار صاحب سامنے جس نے میں گیا نا تو لکھا آکاشوانی تو میں کہ غلط جگہ سے آ گیا تھلے لے کے گئے انہوں نے ایل پی دکھایا میرا استاد مانت علی خان صاحب کا انہوں نے کہا گل سنو اسی یہ پلے نہیں کر سکتے مگر تھی کمال ہی کرتا جی تاری بڑی مہربانی اور میں نے کیا سی اگر اسی سارے ریکویسٹ کریے تو کچھ ہو جائے تھوڑا جا جی کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں مینوں دس دیو یا کی قصور میرے کولوں مینوں دس دیو یا کی قصور میرے کولوں کتوں سکھیا نے تساں نظراں چرانیاں کدی ہس کے تے بولو میرے دل جانیاں اوے میری زندگی دا کھونا سرور میرے کولوں مینوں دس دیو یا کی قصور میرے کولوں مینوں دس دیو یا کی قصور میرے کولوں. ایسا نہیں دیکھا کبھی حال اور کسی کا پہلو میں کوئی اور خیال اور کسی کا. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. 4 اگست کے پروگرام کے ونر کا نام اناؤنس کرتے ہیں جنہوں نے روڈ پرنس کی یہ خوبصورت لشکتی ہوئی موٹر سائیکل جیتی کلر کی لال رنگ کی محمد یاسین بھٹی صاحب ونر ہیں جی اور بھائی پیرو سے تعلق ہے بہت ساری تالیاں جی. یاسین بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میری کنسٹرکشن کمپنی ہے. اچھا. میں محکمہ پبلک ہیلتھ اور اریگیشن میں کام کرتا ہوں. ارے ماشاءاللہ. ہم نے سوال پوچھا تھا یاسین بھائی کہ فیفا ورلڈ کپ 2014 میں جو فٹ بال استعمال ہوئے تھے وہ پاکستان کے کون سے شہر میں بنے؟ جی سیالکوٹ سے. سیالکوٹ میں بنے تھے. تو میرے بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت سارے جی سامیا جی کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ستارے؟ پچھلے 1 سے 1.5 سال میں جو ستاروں کے جو موڈ مجھے جو سمجھو نہیں لگتا کہ اس ملک میں کوئی ایک پارٹی رول رہ جائے گا. تو سمجھو ابھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ایسا کوئی سسٹم نہ بن جائے یہاں پہ جو ستارے کہتے ہیں کوئی ایک میجر پارٹی رول نعمان نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے مختلف پارٹیوں سے اچھے لوگ چن کے ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے. اس کے بہت سارے چانسز ہیں. فون تو مینو بھی بڑے آ رہے ہیں. اچھا کیا تو دفاع ہو جاؤ. اگلی گل نہیں میں سنی ہے تمہیں کیا ہونا. سر ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ خاصا عشق تھا تو یہ حبیب سے رقیب کا جو سفر یہ کیسے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمر ایسی تھی. بھٹو صاحب کا کیرزما ایسا تھا. ٹھیک ہے سچ بات. عمر چھوٹی تھی دعوے ان کے بہت بڑے تھے. تو آدمی جیسے جیسے سیکھتا جاتا ہے زندگی میں پتھر ہی ہے جو ایک جگہ پڑا رہتا ہے. یو کیپ گروئنگ
تو ایک خاص عمر پہ جا کے سمجھ آ گئی. دیکھیں کسی لیڈر کے لیے قوم اس کے بچوں کی طرح ہوتی ہے, اس کا خاندان ہوتا ہے. جی بالکل. تو کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو کہے کہ حقوق تو بڑے ہیں تمہارے, بیٹا فرائض کی خیر ہے. سانو پھینٹی پاؤ گے. خان صاحب, استادی شاگردی کا ٹرینڈ ابھی بھی ویسے ہے یا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بدقسمتی ہے جی, نان پروفیشنل لوگ جو ہے نا ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا. یہ ہمارے گھرانوں میں ہے, اس کے علاوہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو آپ نے بھی استادوں کی ماریں کھائی ہوں؟ جی اللہ کا احسان ہے. میں نے اپنے بڑے بھائی صاحب سے بھی. اچھا, میرا بیٹا محسن ہے, یہ بڑے بھائی کا شاگرد. پہیے نے کدی کہ تو غلط کرنا پہ ٹھیک کر انج کر ناراضگی ہے جی, بڑی بڑی خاموش رہے گا, دو دن گل نہیں کرے گی, مگر جس نے روح ٹھنڈا کر دینا ہے خوش کر. حسن نثار صاحب علی گل ایک تو ادب بڑی چیز ہے, وہ جیت لینا ہے, اور سر بھی ادب سکھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی الحمدللہ ادب کا کھیڑا نہیں چڈیا, ادب کیتا ہے اور اج تک اتنے آئے ہیں. حسن صاحب شاعر بہت کمال کے. تو سر شاعری بھی اتنی کمال کی لیکن یہ کالم نگاری نے کیوں ہائی جیک کر لیا ہے؟ بہت سارے کام کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی کام بہت سارا کر لیا جائے. ورنہ آپ فلسفی نماز میں ایک چیز ہے کانسنٹریشن, اسپین بڑھاتی ہے. کسی ایک خیال پہ مسلسل غور کرنے کی اہلیت اور استعداد میں اضافہ کرتی. ٹھیک, میری کیپیسٹی کے آدمی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ کانسنٹریٹ کرے تو شاید کوئی رزلٹ دے سکے. اوکے, لیکن اصولوں کے بہت سخت ہیں. ایک لڑکی نے انہوں نے خون سے خط لکھا, اچھا آگے سے انہوں نے جواب دیا اے پازیٹو. حسن صاحب سے کے شعر بھی تو سنوائے نا. وہ تو بالکل سر, کوئی اپنا کلام لکھا ہوا اگر ہو جائے تازہ ایسا نہیں دیکھا کبھی حال اور کسی کا, پہلو میں کوئی اور خیال اور کسی کا. ایک ضیاء کے مارشل لاء میں ہم نے کافی جیلیں کاٹی. اس زمانے کا ایک ہے شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی. شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے. میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا, خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا. یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کو زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, جو سیلف میڈ ہوتے ہیں, جن کے پیچھے میں نے جب گھر چھوڑا تو بے تحاشا آسودہ زندگی کے بعد ایک ٹوٹل اسٹرگل, اور جو بے شمار ہمارے بچے کہیں نہ کہیں اپنے اپنے فیلڈ میں وہ جو پہنچتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہتھیار نہیں پھینکنے, سرنڈر نہیں کرنا. تو وہ خود ہی اپنی ماں اور خود ہی اپنا باپ بن کے زندگی کے چیلنجز کو. سر گھر کیوں چھوڑا؟ اسٹرگل آپ جیسی کو خاتون تھی اس کی وجہ سے. خوش ہو گئی ہیں. دیکھتے رہے میری کوئی نہیں گل, مینو ہر طرح منظور ہے. سر شہنشاہ قوالی نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ بڑی گہری دوستی, بڑا بچپن ساتھ گزرا. تو بچپن ہی بیٹی کا ہمارے گھر میں گزرا, چونکہ ان کے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگوں کے پیچھے پیچھے جلندھر سے آئے تھے. تو ہمارے بہت پری پارٹیشن ڈیز سے نا ہمارے باپ داداؤں کے آپس میں, تو یہ جو والد تھے اس کے, میرے منہ سے موسٹلی پیجی نکل جاتا ہے کیونکہ نصرت بہت بات کی بات پیجی. تو وہ چاچا فتح کہتے تھے ہم, وہ میرے والد کو کہا کرتے تھے کہ میاں صاحب اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رکھیں, آپ کا ماحول مختلف ہے. میرے والد نے ان کو کہنا ہے کہ تو اس کو اپنا علم دے, تو ایسا اگر انہوں نے کہا پڑھائی میں ٹھیک نہیں, اس کو بہتر کرنا ہے, میں اپنا علم اس کو دے کے کیا کروں گا. اللہ نے اس کو آواز ہی نہیں دی. یعنی اتنا بڑا گائک باپ بیٹے کے بارے میں یہ رائے رکھتا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ہم 6 7ویں 8ویں, والدہ میری مظاہر ہے کیا میوزک کی کوئی سینس نہ, ان کو پتا ہے کہ پیجی کتنا بڑا وہ نصرت فتح علی بن گیا, ان کو تو نہیں
یہ جب آتا تھا ملنے تو بیڈ پہ یہ زمین پہ بیٹھ جاتا تھا. تو امی نے سے کہنا کہ ہاں پہ جی وہ سنا وہ بچپن والا جہاں میں آئی دیوالی بڑے چراغ جلے. پہ جی نے ہنسنا اور کہنا کہ خالہ جی اب تو لتا مجھے گاتی ہے. اور حال یہ ہے کہ میری والدہ اللہ انہیں سے زندگی دے شی از ان ہر 80s. اب بھی اگر اس کا ذکر آ جائے نا تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. آپ شاعری بھی کرتے رہے تو خان صاحب نے کوئی کبھی آپ کا کلام نہیں گایا؟ یہ ایسے چلتا ہی رہ گیا. وہ کہتے رہ گئے، وہ کہتا رہ گیا اور میں خواہش کرتا رہ گیا. اچھا یار جی میں بالکل کرنا ہے. اب عجیب بات ہے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا. جگہ اور چھلا آپ کی پہچان بنی. اور جی تو اگر میں چھلا کہوں چھلا کچھ ہے نا چھلا. دیکھیے ہر خاتون کو چھلا ہی پسند. واہ او چھلا مڑ کے نہیں آیا، 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 چھلا مڑ کے نہیں آیا وے رونا عمرہ نہ پایا ملے جیس پر آیا. گل سن سانولا چھوڑا دل نو لایا گورا. کوکنگ کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ میں انڈا بوائل کر لیتا ہوں بہت زبردست. ارے واہ. جی ویلکم ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ہمارے مہمانوں کے ستارے؟ ذرا حسن صاحب کے ستاروں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ان کی جو ذائچے کی جو ایک پنچ لائن ہے وہ بڑے پائے کے شاعر ہیں. اگر اجازت دیں تو میں ایک شعر میں ڈیڈیکیٹ کر دوں. اس سے نہیں ان سے اجازت لیں. فقط سچ کو ہی سچ کہنے کا عادی ہوں، فقط سچ کو ہی سچ کہنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. حالانکہ یہ بڑے نازک خیالات والے آدمی اور میں ان کو پیدائشی شاعرانہ خصوصیات ان کے اندر دیکھتی ہوں. شرارتیں کرتے تھے ویسے بہت زیادہ. گاڑی چرا کے نکل جانا. میں 6ٹھی جماعت میں آئی اسٹارٹڈ ڈرائیونگ اور پکڑے جاتے تھے. 5 چھوٹا سا شہر تھا، محدود سی گاڑیاں تھیں. وہ کسی نہ کسی نے نا اپنی طرف سے میری تعریف کرنی، شام میں چھتر پہ جانے. وہ میاں صاحب وہ دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا ڈرائیو کر رہا تھا. یہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے سکھا دی کیوں نا چل کر پہنچ آپ نے اس طرح کا. پھر یہ اپنا نصرت کے ساتھ مل کے اور کچھ چند دوست تھے وہ پتہ نہیں کیا مکس کرتے تھے، مجھے بھول گیا. بالٹیوں میں لے کے میں پیجی اور کچھ دوست پرانے تالے نہیں دیسی تالے ہوتے تھے دکانوں کو لگتے تھے اس زمانے میں. میں 60s کی بات کر رہا ہوں. کو وہ جو یوں کر کے آتے ہیں. ہاں جی ان پہ وہ بھر دینا مٹیریل. اب 100 دکاندار باہر کھڑے ہیں، جب بھی نہیں اندر جا رہی. سامیہ جی کیا دل کے حال تو بتائیے سب کا. مان جی جو کچھ کہہ رہے ہیں رومانٹک تو ہے وہ تو مجھے دکھ گیا. 100% تصدیق کرتا ہے شدید انقلابی اور باغی ذائچہ. مطلب جو ہے آپ ان کو اپنے حساب سے ڈھال نہیں سکتے. یہ کسی عورت کی بس کی بھی چیز نہیں ہے کہ کوئی ان کو لپیٹ سکے. لیکن شدید ہوم لونگ آدمی، مطلب ان کی انٹرٹینمنٹ ان کا گھر ہونا چاہیے. یہ بات ان کی اتنی درست ہے. میں بعض اوقات گھر سے باہر نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑے لانز سارا کچھ. میں 10 دن اپنی اسٹڈی سے باہر نہیں نکلتا. کوکنگ کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ میں انڈا بوائل کر لیتا ہوں بہت زبردست. ارے واہ. سب فلم میں دیکھنے کا شوق جوانی میں رہا بہت زیادہ. میں نے تو کون سی پسندیدہ میرے ایکٹر ہے؟ مجھے دلیپ صاحب سے ملاقات ہوئی سر؟ دلیپ صاحب سے نہیں. میں تو ماشاءاللہ آپ تو ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ میں انڈیا میں کافی دفعہ گیا ہوں، لیکن بامبے میرا اتفاق سوچ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں اللہ انہیں صحت زندگی دے. وہ یہاں وہ میرے فیوریٹ تھے انڈیا کی طرف سے. یہاں سنتوش بھائی تھے، ان کے تو بعد میں بہت ہی میرا قریبی تعلق وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے.
تو ادھر جو ویسٹ کے تھے ان میں کلارک گیبل, برٹ لینکاسٹر اور یہ گریگری پیک اور کرک ڈگلس, یہ ہمارے بچپن اور ٹین ایج کے یہ اسٹارز تھے. سر گھر میں کس کی حکمرانی ہے, آپ کی یا بھابھی کی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ یہ اس ملک کی بات کر رہے ہو, حکمرانی اس طرح ہوتی نہیں. جہاں میری حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے کسی اور کی شروع ہوتی ہے. مطلب آئی ڈونٹ ٹیل مائی وائف کہ جی تم نے کیا, میرا ایشو ہی نہیں ہے. وہ ملک بد نصیب ہے وہ, اور وہ گھر بد نصیب ہے جہاں فیصلوں پہ کنٹرول فرد واحد کا ہو. یہاں ہماری مجبوری ایک وقفہ لینا ضروری. جی ڈی جے فوٹو پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے اور فیس بک پہ کوئی پیغام بھی آئے. اپنی بلا سے چاہے ملے جتنی بھی امداد, مانیں گے ہم تبھی وہ کسی کام بھی آئے. مہنگائی تو گھوڑے کی طرح بھاگ رہی ہے, اس کی کسی کے ہاتھ میں لگام بھی آئے. دن دن اپنا پرچم ایک ہے, اپنا قائد اعظم ایک ہے. اپنا پرچم ایک ہے, اپنا قائد اعظم ایک ہے. جی ویلکم ٹو مذاکرات. جی سامع جی, خان صاحب کے ستارے بتائیے. خان صاحب ماشاءاللہ جیسے وہ پیدائشی بلیسڈ پوئٹ, اسی طرح ان کے اندر جو پیدائشی میوزک سے جو لگاؤ ہے وہ بچپن سے کہتے ہیں نا, وہ گٹھی روح میں لے کے آنا. شوکت علی صاحب پہ اللہ کی بڑی مہربانی رہی, بچپن سے سازوں سے کھیلنے کا شوق اور یہ چیز ان کے اندر تھی, تو یہ بلیسڈ ہی مطلب دنیا میں یہ آئی, اسی لیے اللہ پاک نے ان کو اس میں. اور دوسرا ان کا کوئی روحانی کنیکشن بڑا اسٹرانگ رہا. جی خان صاحب کیا کہتے ہیں, کوئی ہے روحانی کنیکشن؟ بالکل ہے, بالکل ہے. بالکل. اچھا, اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. اچھا, یعنی اپنے ایریے میں طویل دھاگا چل رہا ہے, فنکار خود درویش ہوتا ہے. ساری زندگی وہ روحانیت میں رہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دعا فقیراں رحم اللہ دعائیں لی ہیں, اللہ وہ اکٹھی کی. دنیا میں آپ نے کافی جگہ پرفارم کیا ہے, پوری دنیا میں ہی تقریباً کیا. تو کہاں بڑے باذوق سے لوگ ملے, کہاں پرفارم کرنے کا واقعی مزہ آیا ہو؟ لاہور. جی سامع جی, اور کیا کہتے ہیں سرکار کے ستارے؟ جیسے وہ حسن نثار صاحب محبت میں ذرا بلیسڈ, ان کو ماشاءاللہ بھرپور محبت ملی. ادھر کوئی محبت کی تشنگی رہی, کوئی اچھا لگا جو حاصل محرومی آج بھی کبھی دل کے اندر کبھی آتی ہے. شوکت صاحب وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی کیس پینڈنگ رہ گیا. واہ ویری ویل. اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. ہم تو دکھ اور غم جو ہے نا ادھار لے کے گھر آ جاتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں. محبت کی شادی تھی یا والدین نے طے کر دی؟ جی والدین. تو قربانی والدین کے لیے دی؟ نہیں بالکل, وہ حقیقت میری والدہ کا حکم تھا. اچھا. اور میری فرسٹ کزن ہے, اور ہمارا پیدائشی رشتہ. جب میں پیدا ہوا اور میری خالہ نے اور میری امی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, انہوں نے کہا اکٹھے فیڈر پیتے تھے. یہ بڑے بلیسڈ ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا بڑھاپا ان کے بچوں کی وجہ سے بھی بہت گزرے گا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. نعمان, میں نے 2013 میں جب بہت ہوا تھی کہ جی عمران خان الیکشن جو ہے وہ ون کر جائیں گے, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جی 2014 عمران خان کا سال ہے. یہ ستاروں کی بات کر رہی ہوں, میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جڑی پارٹی جیت جانی ہے پھر کہنا میں نے تو آپ کا پہلے بتا دیا, اور نہ جیتے گا میں نے تو نہیں کہا تھا, وہ تو ستاروں نے کہا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ 2014 عمران خان کا سال ہے, اور وہ کیسے انہیں سپورٹ کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. 2014 جی 4 مہینے تو پیچھے رہ گئے. صحیح, یہاں سے بھی ٹائم شروع ہوا نا. اچھا یہاں سے ہوا, شروع ہوا جی ٹائم. ٹھیک ہے لکھ لو جی 4 بجے. 4 مہینے سے باجی عمران خان جو ہے ڈی ایس پی بھی لگ سکتا لاہور.
यहाँ बताता चलूं 5 अगस्त के प्रोग्राम के विनर का नाम, उस खुश नसीब का नाम है शमसुल हक साहब और उनका ताल्लुक है फैसलाबाद से। तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की 0 मीटर मोटरसाइकिल। अच्छा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी ऑल आर ऑनर्ड दैट आपने हमें ये इज्जत बख्शी। प्लेजर। शौकत साहब आपसे दरखास्त करेंगे, आप और आपका साहबजादा यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह, अगर कोई खूबसूरत सा मिल्ली नगमा हो जाए। अपना परचम एक है, अपना कायदे आज़म एक है, अपना परचम एक है, अपना कायदे आज़म एक है। जिसने ख्वाब को जीवन जिस्म दिया ताबीर दिया, एक नजर से चांद छाला आके को तस्वीर दिया, ठंडे बुझते सूरज को गरमा कर मेरे मुनीर किया, मिट्टी को अक्सीर किया और फूल को चूहे शीर किया, अपनी सुबह जमाल वही निस्बत माजी हाल वही, जाने इस्तकबाल वही, रूह की चाहत एक हमारी, जख्म का मरहम एक है, अपना परचम एक है, अपना कायदे आज़म एक है। किसी ने मुझसे पूछा कि भी खाने में क्या पसंद है, तो मैंने जवाब दिया कि कोई भी चीज हो बहुत ज्यादा हो। ये मर्दों के नामों से लड़कियों के नाम फीड किए हुए हैं। फिर जहानत का क्या फायदा, फिर याद ही कर लेना बंदा नाम। गुस्ताख बिल मेरे लिए अजाब है ए हुक्मरां, हम पे जबर है बेवजह है जुल्म की ये दास्तां, ये बिल